ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا أفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، جو وحی کا علم ہے وہ انسان کی صحیح رہبری کرتا ہے، اور اگر انسان وحی کے علم کی رہبری انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کا صرف عمل غلط نہیں ہوتا، انسان راہوں سے بھٹک جاتا ہے، صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اہم کو غیر اہم سمجھتا ہے، غیر اہم کو اہم سمجھتا ہے، انسان کی ترجیحات بدل جاتی. کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا. ہمارے نہ نصاب میں قرآن داخل، نہ ہمارے نصاب میں حدیث داخل، نہ ہمارے گھروں میں احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں، نہ مسلمان قرآن جانتا ہے، نہ قرآن کا مطلب جانتا ہے. اللہ نے ہمیں کیا کہا، کیسی زندگی اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کو ناپسند کیا ہے، کون سی چیزوں کی اللہ کے یہاں اہمیت ہے، کون سی بے قیمت ہیں، آج ہمیں کچھ نہیں پتہ. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ساری کی ساری زندگی بھائیوں ایک عجیب بے ڈھپ اور غلط انداز میں ایک زندگی گزر رہی ہے. اسی میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا سارا فوکس، ساری ہماری ترجیح اپنے ظاہر کو سنوارنے میں، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. نوجوانوں کو دیکھیں، لڑکوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، کپڑے، گاڑیاں، ہر انسان یہ چاہ رہا ہے اپنے ظاہر سے دوسرے کو متاثر کرے. اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں تقریر ایسی کروں کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، میرے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سب کے اوپر روب پڑ جائے، میرے گھر کا ڈرائنگ روم ایسا ہو کہ آنے والے متاثر ہو جائیں اپنے کپڑوں سے. عجیب، جب انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو بھائیوں پھر وہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے ان سہاروں کو، یہ بے ساکھیوں کی تلاش میں رہے. جو اندر سے کمال والے لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ان کو ان بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کاش کہ ہم نے قرآن حدیث پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ جن چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، جن کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، جن پہ ہم لڑ رہے ہیں، جن کو ہم سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت وہ انسان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نہیں ہے. اللہ کے یہاں قیمت اللہ اندر میں دیکھتے ہیں کہ خوبیاں کتنی ہیں. دیکھیے یہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس بات کو کتنا کھول کے بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
کأنہم خشب مسندہ، اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم سے بڑے خوبصورت، بہت اسمارٹ، آپ متاثر ہو جائیں گے. اور وَإِن يَقُولُوا، جب بات کریں گے آپ کو اندر لگے گا کہ بہت کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں. کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے لکڑیاں ہوں اور وہ بھی کسی سہارے سے کھڑی بھی ہوں. ایک تو لکڑی ہے اور دوسرے وہ خود اندر سے اتنی کھوکھلی ہے کہ وہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اندر سے اتنے کھوکھلے لوگ ہیں، تو کسی کے بول سے متاثر ہو جانا، کسی کے کپڑوں سے متاثر ہو جانا، کسی کے پیسے سے متاثر ہو جانا، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے قرآن کی جو ایک آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے بنی آدم ہم نے تم کو لباس دیا ہے، تم اپنے اس لباس سے اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک لباس یہ ہے، ایک تقوی کا لباس ہوتا ہے، ولباس التقوی ذالک خیر. سوچنے کی بات ہے، ہر علاقے کے اندر دکانیں ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن ہیں، کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں، کپڑوں کے اوپر انسان کی زندگی لگ رہی ہے، فلاں درزی سے سلانا ہے، فلاں اسٹائل کا سلانا ہے. کیا ہو گیا؟ ہم موت پر یقین کرنے والے لوگ، ہماری زندگی اتنی بے مقصد ہو گئی. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جن لباسوں کی تمہیں اتنی فکر ہے وہ میرے نزدیک کوئی اہم ہی نہیں ہے. تم یہ بتاؤ تمہارے پاس تقوی کا لباس ہے؟ اصل جو انسان کو خوبصورت بناتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے. خدا خوفی ہو اور انسان کا باطن پاک ہو، قدم قدم پہ اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بد نظری نہ ہو جائے، بدگمانی نہ ہو جائے، اور جو گناہ ہیں میں ان گناہوں سے پاک ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے لباس تقوی کا. اگر اپنے آپ کو تم چاہتے ہو معاشرے میں کسی لباس سے میں دوسروں کو اچھا لگوں تو تم اندر میں یہ لباس پہن لو، تمہاری محبتیں میں ڈال دوں گا لوگوں کے دلوں میں. تقوی کا لباس یعنی عمدہ سے عمدہ لباس انسان کو اتنا خوبصورت نہیں بناتا جتنا انسان اگر متقی ہو جائے، خوف خدا والا ہو جائے اور اپنے باطن کو پاک کرے تو انسان کتنا خوبصورت ہو جاتا. پھر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے، میں یہ ساری بات اس پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں قیمت ظاہر سے نہیں ہے. اب آپ چلے جائیے نوجوانوں کی محفلوں میں بیٹھیں، آپ گھر کی خواتین کی باتیں سنیں، آپ مردوں کی باتیں سنیں، عورتوں کی باتیں سنیں گے تو قرآن کی نگاہ میں، حدیثوں کی نگاہ میں آپ کو ایسا لگے گا یہ بیچارے صحیح علم سے محروم ہیں. کیا ان کی سوچیں ہیں، کیا ان کے بول ہیں، یہ گھڑی کہاں سے لی، یہ چشمہ کہاں سے لیا، یہ چشمہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یہ تمہارے اوپر بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ والا کہاں سے ملتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ایک دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، جن چیزوں کو ہم اہمیت دے کے چل رہے ہیں ایک دن آنے والا ہے، اس دن آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں پتہ چلے گا جن چیزوں کو ہم نے اہمیت دی وہ اللہ کے ہاں سب بے قیمت تھیں، اور جو رب کے ہاں جن چیزوں سے قیمت لگتی تھی وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات کہی حدیث میں، انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کل قیامت میں ایک وی آئی پی شخصیت کو لایا جائے گا. اب وی آئی پی بننے کے لیے خواب دیکھے جا رہے، حسرتیں ہیں، تمنائیں ہیں، ایسا پروٹوکول مجھے بھی مل جائے، ایسی عزت مجھے بھی مل جائے، ایسی گاڑی مجھے مل جائے، ایسا بنگلہ مل. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے مل جائے گا، کتنے عرصے تک رہے گا آپ کے پاس؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال رہے گا آپ کے پاس؟ کیا یہ پروٹوکول لے کر آپ قبر میں جائیں گے؟ آپ سنیے ایک دن آئے گا
تو دنیا کی اتنی سی محدود زندگی کے اندر اگر وہ سب کچھ حاصل ہو بھی گیا جس کا آج انسان خواب دیکھ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو پہلے لگا لیا کریں۔ قیامت کے دن ایک وی آئی پی شخص آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ لوگ بڑی واہ واہ کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ کے یہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، مچھر کے پر کے برابر۔ اللہ اکبر! جو اپنے بنانے والے کے یہاں اتنا بے قیمت ہو، کیا کر لے گا وہ اپنے کپڑوں سے، اپنے چشموں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی فیکٹری، ہر انسان مروب کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ فون پہ بات کریں گے، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے کنٹینر فلاں، اب آواز اونچی ہو رہی ہے۔ کیوں اونچی ہو رہی ہے؟ میں کسی کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بہت چلتا ہوا کاروبار ہے۔ کون سے کنٹینر قبر میں جائیں گے بھائیوں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں کیا گھس گیا؟ کن چیزوں کو ہم نے اہمیت دے دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے اندر یہ تعلیم نہیں تھی، وہاں کوئی بھی ظاہر کو دیکھ کے چلنے والا نہیں تھا۔ ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں۔ ظاہر پرستی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہاں کیا تھا؟ سنیے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ درخت سے لانے کے لیے کہا، فصعد علی شجرۃ، درخت کے اوپر چڑھ گئے، پتلی پتلی پنڈلیاں، سادے سے کپڑے، لیکن ابن مسعود علم، عمل، تقوی، اللہ اکبر، کہ صحابہ ان کے علم کے محتاج ہوتے تھے۔ کوفہ میں گئے تو حضرت علی نے کہا کہ ابن مسعود پہ اللہ رحم کرے کہ اس نے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ علم، قرآن کا علم، قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ ظاہری حالت کیا ہے؟ اب پتلی سی پنڈلیاں، سادے سے کپڑے، صحابہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ گئے کہ ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کے ہنسی آئی۔ فرمایا لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد، تم ان پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود، ان کی پنڈلیاں قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ کچھ کی قیمت اللہ کے یہاں میرے بھائیوں کیا قیمت ہوتی ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ اللہ کے یہاں ان کی قیمت ہوتی ہے۔ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی خدا خوفی، ان کا اللہ کا تعلق، ان کی خدا کی معرفت، ان کی اچھی نمازیں، ان کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے معاملات، حقوق کی ادائیگی، ان کا خوبصورت دل، ان کے دل کے اندر بھری ہوئی انسانیت کی خیرخواہی، ان کے اچھے جذبے، ان کا عمل، ان کی راتیں، ان کا دن، وہ اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں لرجل عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں جن کو تم آج بے قیمت سمجھ رہے ہو، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ کتنے پروٹوکول والے جن کو آج دنیا ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ مرض، میں اچھا لگوں، میں اچھا نظر آؤں اور میں مجھ سے لوگ متاثر ہو جائیں، اسی کوشش میں زندگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو دلوں میں اثر ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ اوپر سے ڈالا جاتا ہے۔ عزتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں، محبتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں، اہمیتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں۔ کیا عجیب دور ہے کہ آج کا نوجوان جو اپنے کپڑوں سے دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، اس کا باپ اس سے متاثر نہیں ہے، اس کی ماں اس سے متاثر نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس کے اخلاقی حالات سے مطمئن نہیں ہیں، اس کی کلاس میں پڑھنے والے اس سے مطمئن نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کپڑے ایسے پہن لوں، میں جوتے ایسے پہن لوں، میری گاڑی ایسی ہو، میرا موبائل ایسا ہو۔ سنیے، حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم باہل الجنہ،
میں بتاؤں جنت والے کون ہیں؟ یہ ہیں اصل پروٹوکول والے. کیا پروٹوکول ہوگا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. میرے بھائیو پروٹوکول تو وہ ہوگا، یہ قبروں سے اٹھیں گے، کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے حسرت کر رہے ہوں گے یا کہ کیا ہو گیا، اب یہ کیسا خطرناک دن آ گیا، اس دن کے لیے تو کوئی تیاری ہے ہی نہیں، کہاں ہیں وہ جھوٹی عزتیں. اب ایک وہ لوگ ہوں گے قبر سے اٹھیں گے، پروٹوکول ان کا شروع ہوگا، سواریاں لائی جا رہی ہیں، لباس لائے جا رہے ہیں، لوگ برہنہ ہیں، ان کے لیے جنت کے لباس آ رہے ہیں، عمدہ سواری آ رہی ہیں، آپ ان سواریوں پہ بیٹھ کے محشر میں تشریف لائیے. کاش کہ اللہ مجھے، کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، ہم علماء سے محبت کرتے. میں ایک بات بتاؤں بھائیوں، یہ جو ہم نے علم نبوت ہمارے ہاں بے قیمت ہوا، علماء بے قیمت ہوئے، ہم نے ان کو کم سمجھا. ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے لباسوں سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کی تنخواہوں سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کی گاڑیوں سے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اللہ کی قسم آج اللہ کے نبی ہوتے اور ہماری ان سوچوں کو دیکھتے، ہمیں کلمہ پڑھاتے. اس جہالت سے تو میں نے تم کو نکالا تھا. تمہیں کس نے کہا کہ لوگوں کو کپڑوں سے تولو، لوگوں کو بنگلوں سے تولو اور لوگوں کو گاڑیوں کے ساتھ تولو؟ ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کا تعلق کیا ہے، کس کے سینے میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تولتے تھے لوگوں کو؟ وہ قرآن سے تولتے تھے. ان کے سینے میں قرآن کتنا ہے؟ یہ بچہ اے لیول کر رہا ہے، ایک دم ہمارا ان کے ساتھ بولنے کے، اگر اے لیول کا ایک بچہ بدتمیزی کر لے تو اس کو سمجھانے کا انداز اور مدرسے کا ایک غریب بچہ اگر کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو اس کے ساتھ انداز اور. میرے بھائیوں، ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے؟ کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، ہمارے ذہنوں کے رخ درست ہوتے، ہمارے پیمانے بدل گئے. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک پیمانے دیے تھے، ایک میزان دیا تھا، دیکھو اس سے تولنا. وہ دور کیا تھا؟ وہاں لوگوں کو کیسے تولتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہاں لوگوں کو تولتے تھے ان کی دینی قربانیوں سے. بہت عظیم انسان ہیں، بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں یہ. آپ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وظیفہ ملتا تھا حکومت کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کو وظیفہ زیادہ دیتے تھے. جنگ بدر میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی دین کی نصرت کی ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم دیکھیں وہاں یہ امام صاحب ہیں اور یہ قاری صاحب ہیں، ان کی دینی خدمات ہیں، اتنے نسلوں کو انہوں نے قرآن دیا ہے، حدیثیں دی ہیں. کاش ہمارا ذہن صحیح ہوتا، ہم بھی یہ دیکھتے. وہاں بنیادیں کیا تھیں؟ احد کا موقع ہے اور لوگوں کو قبر میں رکھا جا رہا ہے. اب اس قبر میں رکھنے میں بھی ترجیح کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے. جب بتایا جاتا کہ ان کو زیادہ قرآن یاد ہے، ان کو مقدم کرو، ان کو آگے رکھو، ان کو عزت دو. میرے بھائیوں، جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنے دل میں قرآن کی اور قرآن والوں کی عظمت نہ ہو. اس منصب، یہ آج کے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی کہتا ہے فلاں چیز کو عزت دو. عزت دو، مسلوں کو عزت دو. آپ اپنے امام کو اتنا عزت والا بنا دیں کہ آپ کی لوگوں کی اولادیں دیکھ کے کہیں ہمیں تو امام بننا ہے. یہ نبوی منصب ہے، یہ حضور کی نیابت. یہ جتنے علماء ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں. جو کام حضور کا تھا یہ وہ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو بتاؤں، وہ پروٹوکول والا وہ دن آئے گا. اس دن کس کو پروٹوکول ملے گا؟ کل ضعیف، کمزور لوگ، جسمانی نہیں، مالی حیثیت کے لحاظ سے کمزور تو کمزور، متضاعف، بیچارے خود بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت اتنی ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے.
ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ غالباً پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم کھا لیں تو پہاڑ چلنا شروع کر دیں. پہاڑ ہلنا لگا, پیر مار کے کہا میں تمہیں تھوڑی چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے, اللہ ہمیں وہ جذبے دے, کاش کہ ہم اپنی اولادوں کے رخ صحیح کر کے مریں. جس نے اپنی اولادوں کا یہ رخ درست نہیں کیا کہ بیٹا پیسہ کچھ نہیں ہے, بیٹا عزت کے معیار یہ چیزیں نہیں ہیں, بیٹا ایک دن ایک رات آنے والی ہے, قبر کے اندر گزاریں گے. اگر یہ رخ درست کر کے باپ نہیں مرا, وہ اپنی اولادوں کے لیے دنیا بھی برباد کر دی. آخر یہ دنیا میں پریشان رہیں گے پروٹوکول کے لیے, جھوٹی عزتوں کے لیے, اور ملے گا کچھ بھی نہیں. ایک شخص, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہو رہی ہے, ایک شخص سامنے سے گزرتے ہیں, بڑے خستہ حال. دیکھیں حضور علیہ السلام تربیت کیسے کرتے تھے, کاش کہ کوئی یہ حدیثیں پڑھتا پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتا. حضور نے فرمایا ما تقولون فی ھذا, آپ لوگوں کی اس بندے کے متعلق کیا رائے ہے, آپ اس کو معاشرے میں کیسا سمجھتے ہیں. وہ بندے مالی حیثیت کے اچھے تھے, تو صحابہ نے کیا کہا, حری ان خطب ان ینکح وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ. یہ تو بڑی صاحب حیثیت ہیں, اگر کہیں شادی کا پیغام دیں تو سب ان کے لیے سب ہاں کر لیں, اور کسی کی سفارش کریں تو سب ان کی بات کو سنیں, اگر یہ بات کریں تو سب ان کی بات کو توجہ سے سنیں. ثم سکتا, یہ کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. فمر رجل من فقراء المسلمین, پھر ایک غریب قسم کے مسلمان وہاں سے گزرے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ما تقولون فی ھذا, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. فرمانے لوگ کہنے لگے حری ان خطب اللہ ینکح, معاشرے میں اگر بیچارے کہیں منگنی کا اپنے پیغام نکاح کا لے کے جائیں تو کوئی نکاح نہ کرے, کوئی بیٹی نہ دے. مجھے یاد آیا ہمارے یہاں ظاہر پرستی اتنی ہے, کوئی بگڑے ہوئے نواب صاحب کا رشتہ آ جائے تو ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا, ہاں سب شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا, پیسہ ہے دولت ہے تو اس کے ساری عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کتنا بدتمیز ہے, کتنا غصے والا ہے, اور کتنا فلاں ہے, شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا. اور کسی دیندار کا رشتہ, بھائی کسی غریب دیندار کا آ جائے تو نہیں, تو بھائی اگر شادی کے بعد بگڑا ہوا نواب صحیح ہو سکتا ہے تو غریب امیر نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ تو نص کے اندر ہے, یہ غیبی اسباب ہیں. جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, مالی مدد. تو صحابہ نے کہا یہ فقراء مسلمین میں سے ہے, غریب ہیں, بیچارہ معاشرے کے اندر اگر یہ اپنا نکاح کا پیغام لے جائیں تو کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو, سفارش کریں تو کوئی سنے نہیں, بات کریں تو کوئی, ہمارے یہاں تو بات بھی ان کی سنی جاتی ہے, مال ہو دولت ہو کپڑے اچھے ہوں. حضور علیہ السلام نے کیا تربیت کی, فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا, پہلے جیسوں سے دنیا بھر جائے یہ ایک مسلمان ان سب سے بہتر ہے. کاش کہ ہمارا ذہن نبوی سوچ کے ساتھ میل کھاتا. ہم نعت حضور کی پڑھتے ہیں, باقی ساری چیزوں میں حضور سے مخالفت ہے. ہماری سوچ نبوی سوچ نہیں, ہمارے بول نبوی مول نہیں, ہماری صبح نبی صبح نہیں, ہماری خوشیاں نبوی خوشیاں نہیں. ایک حدیث اور سناتا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے. یہ قصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا. بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. فمر بہا رجل راکب ذو شارۃ, بہت ہی اس زمانے کی عمدہ سواری گھوڑا. ایک آدمی بڑے
بڑے شاہانہ انداز میں عمدہ گھوڑے پہ سوار اور عمدہ قسم کے لباس میں وہاں سے گزرا. اس زمانے کا VIP ماں ہوتی ہے. اس عورت نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے. اب دیکھیے اللہ نے تربیت کرنی تھی. وہ دودھ پیتا بچہ، اس نے دودھ چھوڑا فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اس بچے کو قوت گویائی دی اور وہ دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا مت بنائیے گا. تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری اور پھر اس کے بعد پھر وہ بچہ دودھ پینے لگا. پھر اس کے بعد ایک عورت گزری، لوگ باندی قسم کی خستہ حال مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں. ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنائیے گا. اس بچے نے دودھ چھوڑا اور فوراً کہتا ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دیے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا الراکب جبار من الجبابرہ وهذه الأمة يقولون سرقتی زنیتی ولم تفعل. وہ متکبر قسم کا شخص تھا، اور جو دوسری باندی تھی جس کو لوگ جھوٹا الزام لگا رہے تھے تو نے چوری کی ہے فلاں کی ہے، حالانکہ وہ پاک دامن تھی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت تھی. اللہ نے بچے کی زبان سے وہ کہلوا دیا کہ اللہ ایسا مت بنائیے گا، ایسا بنا دیے گا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمارے یہ ایمان تو اندر کی چیز ہے، کل قیامت میں تو اندر کا باہر آئے گا. صرف نمازیں نہیں کہ نماز اور محمد الرسول اللہ والی سوچ بالکل مختلف، جذبے مختلف، نیتیں مختلف، زندگی کے گزارنے کے طرز و طریقے مختلف. مشکل ہو جائے گی وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب، اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہم اچھی سوچ والوں کے ساتھ رہیں. آپ یقین رہیں ایک آدمی کتنا نیک ہو، 4 دن دنیا 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 کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، دنیا کے لیے لڑنا، 4 دن ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے، اثر آ جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، اٹھتے بیٹھتے قبر، حشر، جنت، جہنم، آخرت، عمل، ثواب، اجر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، محمد الرسول اللہ کے طریقے، اس کے اثرات آتے ہیں. اس لیے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. اپنی اولادوں کو اچھی صحبت دیں، مسجد کی صحبت دیں، علماء کے درسوں میں حدیث کی تعلیم مسجد کے اندر ہوتی ہے، وہاں لے کے بیٹھنا. بعض لوگ نماز پہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم تو صف اول کے نمازی ہیں، لیکن سوچ اندر سے ان کی اسلامی نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہہ سکتا، سب محتاج ہیں. دیکھیں میں یہ ممبر یہاں یہ امانت ہے، آپ یقین جانیے. سچ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد مشکل ہو جائے گی. اس علم کی رہبری کی ہمیں قدم قدم پہ جب تک ہمیں وحی کی ضرورت ہے تو ہمیں وحی کے حامل علماء کی بھی ضرورت ہے. جس دن ہمیں وحی کی ضرورت سمجھ میں آ گئی اس دن ہمیں علماء کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک پڑھنا پڑے گا اس قرآن کو، حدیثوں کو، اپنی ذہنوں کے رخ کو. دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ غلط راستے پر ہجوم کے ساتھ چلنا اس سے بہتر ہے آپ صحیح راستے پہ آپ اکیلے چلیں. سب ایک راستے پہ جا رہے ہیں، بس دنیا، پیسہ، عزت، شہرت، پیسہ، دنیا، عزت، شہرت. آپ صحیح راستے پہ چلیں، چاہے الگ چلیں، اکیلے چلیں، معاشرہ آپ کا ساتھ دے نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ وحی کی نعمت یہ ادب والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور طلب والوں کو دیتے ہیں، جس کے اوپر. اس لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. کل میرے سامنے ایک حدیث آئی، پہلے یہ حدیث سناتا ہوں. جس کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. یہ ہے دین کی سمجھ، کہ ہم وہ سوچیں جو نبی نے بتایا، ہم اس کو اہمیت دیں جس کو نبی نے اہمیت دی.
کل میرے سامنے ایک حدیث آئی، منافق کے اندر دو خصلتیں نہیں جمع ہو سکتی، ایک دین کی سمجھ اور ایک اچھے اخلاق. یہ دو چیزیں اللہ منافق کے پاس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن اس کی سمجھ دے دے، اور اس کا جو راستہ ہے قرآن والوں سے محبت کے بغیر نہیں ملتا، ادب کے بغیر نہیں ملتا. ان کو استاد بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمارے پیمانوں کو درست کر دے، عزت کے پیمانے، ذلت کے پیمانے، ہماری ترجیحات درست ہو جائیں. پھر چاہے ہمارے پاس یہ ظاہر اعمال کم بھی ہوں گے، لیکن اندر سے ہم مسلمان ہوں گے، سوچ ساری اسلامی ہو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا